السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے، اس کی شاخ میرے گھر کے اندر لٹک رہی ہے، جب اس میں سے کھجور گرتی ہے میرے بچے اس کو اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو ان کے بچے آ کے منہ سے کھینچ لیتے ہیں اسے۔ غریب صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑوسی کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت مجھے دیتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں میں جنت میں کھجور کا درخت دلواؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس کی کھجوریں میرے بچوں کو بہت پسند ہیں، وہ میں نہیں دے سکتا، معذرت۔ اور چلا گیا، منافق تھا۔ تو ایک صحابی حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ چلا گیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی یہی وعدہ ہے، مجھے بھی جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ کے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ تو وہ صحابی اٹھ کے گئے اور جا کے اس سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ وہ کھجور کا درخت مجھے بیچتے ہو؟ تو وہ جو شخص تھا اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا، اگر تم اپنا باغ مجھے دے دو تو پھر میں بیچتا ہوں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 600 درخت کا باغ ہے۔ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بات پہ پکے رہنا، واقعی تم بیچو گے؟ اس نے کہا، میں پاگل ہوں کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں گا، مجھے ایک درخت کے بدلے 600 درخت کا باغ مل رہا ہے، تو میں وہ کیوں نہ لوں گا؟ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، سودا ڈن۔ ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سودا کر کے واپس تشریف لائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس سے وہ باغ خرید لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے؟ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے باغ کے بدلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری بات بھی ڈبل ہو گئی، اللہ نے تیرے لیے جنت کے اندر سینکڑوں درخت بنا دیے اور سینکڑوں محل تیرے لیے بنا دیے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت۔ صحابہ تھے، کہاں سے صحابہ جیسی ہستیاں لاؤں، ڈھونڈ تو اسے چراغ رخ زیبا لے کر۔ اب ایسے صحابہ، ایسے اسلاف، ایسی محبت کرنے والے لوگ کہاں سے ڈھونڈے جائیں؟ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بھوک اور پریشانی کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا کہ دیکھو کچھ ہے تو لے آئیں۔ تو آدمی آیا تو کسی گھر سے کچھ نہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کی ایک رات کی مہمانی کو قبول کرے؟ تو ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ مہمان کو لے کے اپنے ساتھ گھر تشریف لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ تو بیوی نے عرض کیا کہ گھر میں تو صرف تھوڑا بہت بچوں کے کھانے کے واسطے پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صحابی نے عرض کیا، بچوں کو بہلا کے سلا دو اور جب کھانا دسترخوان پہ رکھو تو تم چراغ بجھانے کے واسطے بند کر دینا اس کو، مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، وہ مہمان کھانا کھا لے گا۔ اب دیکھیں، حضور کا مہمان گھر آیا ہے، چراغ بجھانے کے بہانے بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکے رہے اور مہمان کو کھانا کھلایا۔ صبح کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی۔ حضور کی زبان سے خوشخبریاں سنتے تھے اور آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت صحابہ کی شان میں نازل ہوئی، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہوں، یعنی خود فاقے سے رہے، بیوی بچے اور خود فاقے سے رہے، لیکن مہمان کو کھانا کھلایا۔ صحابہ جو تھے ان کے سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں
کہ وہ اپنی جان پہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک صحابی جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی لڑائی میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک مشکیزہ پانی کا ساتھ لے لیا، سوچا کہ شاید پیاسے ہوں، تو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی کے پاس پہنچے تو جان کنی شروع تھی، تو پانی پلانے کا کہا تو بھائی نے اشارے سے ہاں کر دی۔ جب پانی پلانے لگے تو برابر سے ایک صحابی کی آہ کی آواز سنی کہ وہ بھی جان کنی میں تھے، تو بھائی نے وہاں جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ صحابی ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو برابر سے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کی آہ کی آواز آئی، تو انہوں نے وہاں جانے کا اشارہ کر دیا، تو وہ وہاں چلے گئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ واپس حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کا بھی دم نکل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ یعنی موت کے وقت کہتے ہیں کہ سخت پیاس لگتی ہے کہ سمندر بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ صحابہ تھے کہ جو اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ مرنے کا وقت ہے، موت کے وقت ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کو موت کے وقت بھی اپنے بھائی یاد تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر تھی۔ کیا خوبصورت ان کے اعمال تھے، واہ صحابہ اکرام، واہ، قربان جائیں آپ پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کا حکم دیا، تو اتفاق سے میرے پاس اس وقت مال موجود تھا، تو میں نے سوچا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر نیکیوں میں آگے، اعمال میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ وہ گھر گئے، اپنا آدھا مال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آدھا مال چھوڑ کے آئے، آدھا لے آئے۔ یعنی آپ سوچیں کہ صحابہ اعمال سے آگے بڑھنے میں حرص کرتے تھے، آج میں اور آپ مال میں آگے بڑھنے سے حرص کرتے ہیں کہ اس کی ایک فیکٹری ہے تو میری 2 فیکٹریاں ہو جائیں، اس کے پاس کار ہے میرے پاس اس سے بڑی کار آ جائے، اس کے پاس 500 گز کا بنگلہ ہے تو میرے پاس 1000 گز کا بنگلہ آ جائے۔ ہم مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دن رات مال کمانے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اسی کوشش میں ہے کسی طرح ہمارا مال بڑھ جائے۔ ابھی کراچی اجتماع ہوا، بہت بڑا اجتماع تھا۔ اس اجتماع کے اندر مولانا عباد اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، سچا واقعہ۔ کہنے لگے لاہور کے ایک تاجر ہیں، ان کی 12 فیکٹریاں، 12 ملوں کے مالک۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ تمہاری اتنی بڑی بڑی ملیں ہیں، 12 ملیں ہیں، تمہارے تو نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں میرے الحمدللہ اتنی ہیں۔ تو کہا کہ تم پھر بس کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب کی 13 فیکٹریاں ہیں، میری 12 ہیں، تو پھر میری حرص بڑھ جاتی ہے۔ بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے بھاگنے کی کہ اس سے میں آگے، فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں رشتہ دار سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں دوست سے آگے بڑھ جاؤں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اعمال میں بڑھنے کی حرص کرتے تھے کہ کیسے میرا عمل فلاں صحابی سے خوبصورت ہو جائے، اچھا ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، میرے اس عمل سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ آخرت کی طلب کرتے تھے، اعمال کی حرص کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کا مال لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی حرص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خلافت کے زمانے میں رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے جاتے اور شہر کی حفاظت کے واسطے تھوڑا سا گھومتے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ رات کے وقت نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ
بالوں کا خیمہ بنا ہوا ہے، تو اس کے قریب تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ ایک جنگل کا رہنے والا بدو بیٹھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے قریب گئے اور کہا کہ تم کون ہو اور یہ اندر سے کرہانے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، تو پھر اس نے بتایا کہ بچے کی ولادت کا وقت ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاس کوئی اور عورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گھر تشریف لے کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے، ایک جنگل کی رہنے والی ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ تو کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں ہاں تمہاری صلاح ہو تو ضرور چلیں، اور کیوں نہ چلتی، وہ بھی آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ فوراً ساتھ چلنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درد ذہ کے وقت جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ساتھ لے لیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہانڈی، کچھ دانے، کچھ گھی، تیل وغیرہ بھی ساتھ لے لیا، اور جلدی سے اس خیمے تک پہنچے۔ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیمے کے اندر چلی گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خود ہانڈی چولہے پر رکھی اور سالن بنایا، اور سالن بنا کے خیمے کے پاس رکھا۔ اتنی دیر میں ولادت سے فراغت ہوئی تو کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب اس کے کان میں پڑا تو گھبرا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، اور یہ ہانڈی اندر دے دی اور فرمایا کہ ان کو کچھ کھلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس صاحب سے کہا کہ تم بھی کھا لو کہ ساری رات تمہاری جاگتے ہوئے گزر گئی، اور کل جو ہے وہ مدینہ طیبہ آ جانا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے تھے۔ ان کا یہ حال ہے کہ تنہا اکیلے جو ہے وہ شہر میں نکل جایا کرتے تھے۔ آج کوئی بادشاہ، کوئی رئیس، کوئی مالدار بھی ایسا ہے جو کسی ضرورت مند کی مدد کے واسطے اکیلے تنہا اپنی بیوی کو جنگل کے اندر لے جائے۔ تو یہ صحابہ تھے، یہ ان کے اعمال تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔